ملک پھر قرضوں پہ چل رہا ہے، ریکارڈ قرضہ لے رہے ہیں ہم، سود ادھر پہنچ گیا ہے قرضوں کے اوپر کہ سارا ہی ہمارا ٹیکس کا پیسہ اب سود میں چلا جائے گا۔ تو میں یہ سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا یہ جو لوگ یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ عمران خان کو باہر رکھو، کیا ان کو نہیں نظر آ رہا کہ پاکستان ڈوب رہا ہے؟ کیا ان کو نہیں نظر آ رہا کہ ان کے پاس روڈ میپ بھی کوئی نہیں ہے؟ میں آج میں کمیٹی بنانے کے لیے تیار ہوں، ایک مذاکراتی کمیٹی، کسی سے بھی وہ جو بھی اس وقت طاقتور لوگ ہیں میں ان سے جا کے وہ بات کریں، کیونکہ اور تو ابھی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم نے بڑی کوشش کی بات کرنے کی، جو یہ پہلے لوگ تھے وہ عجیب باتیں کرتے تھے کہ جی ہم تو اکتوبر میں الیکشن کروائیں گے۔ کیوں جی اکتوبر میں الیکشن کروائیں گے؟ بولے نا وہ اس لیے کروائیں گے کہ یہ انہوں نے کرنا تھا ہمارے ساتھ، جب کرش ہو جائے گی تحریک انصاف تو تب الیکشن کروائیں گے، اور ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ میں یہ کمیٹی بناتا ہوں، میں دو چیزیں کہتا ہوں، دو چیزیں کرتا ہوں۔ اگر اس کمیٹی کو یہ بیٹھ کے کہہ دے کہ جی عمران خان کے بغیر پاکستان بہتر ہو جائے گا اور آپ کے پاس کوئی سلوشن ہے، میں پھر سے کہتا ہوں کہ اس ملک کی خاطر میں چھوڑ دیتا ہوں، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ اگر آپ یہ کمیٹی کو سمجھا دیں کہ میرے بغیر ملک بہتر چلے گا، چلے میں ملک کی خاطر یہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ یا دوسری چیز، یا اس کمیٹی کو یہ کہہ دیں کہ اکتوبر میں الیکشن کروانے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہے۔ یہ تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اکتوبر تک تحریک انصاف کو ان کا خیال ہے کرش کر دیں گے، لیکن پاکستان کو کیا فائدہ ہے؟ ہم کیوں اکتوبر تک انتظار کر رہے ہیں جب ملک نیچے جا رہا ہے؟ یا یہ دو چیزیں کنونس کر دیں، میں اس کی کمیٹی بناؤں گا، میں انشاءاللہ کل اناؤنس کر دوں گا۔ لیکن میں آج آخر میں دو چیزوں پہ ختم کرتا ہوں۔ ایک تو آخر میں تو میں القادر کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، جو 4 گھنٹے میں 4.5 گھنٹے مجھے نیب میں بٹھایا کر انہوں نے، اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں اپنے سپریم کورٹ کے ججز سے آج اپنی قوم کی طرف سے اپیل کرتا ہوں۔ دیکھیں، آپ اس وقت ہماری آخری امید ہے۔ پاکستان میں اب رول آف لا ختم ہو چکا ہے، آئین اس ملک کے اندر تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ جب 14 میں میرا یہ رائٹ تھا، میں نے اسمبلیز اپنے آئین کے مطابق ڈیزالو کی تھی، 2 اپنی اسمبلیز میں نے اپنے آئین کے مطابق ڈیزالو کی تھی کہ 90 دن میں الیکشن ہوگا۔ کدھر گیا الیکشن؟ 14 مئی کی انہوں نے ڈیٹ دی چیف جسٹس صاحب نے اور سپریم کورٹ نے، 14 مئی گزر گئی، کسی کو کچھ فرق ہی نہیں پڑا۔ تو اس کا مطلب تو آئین جب آپ کا گیا ہے تو رہ گیا جنگل کا قانون۔ اب تو اس میں مطلب کہ جو طاقتور وہ فیصلہ کرے گا کون سا آئین کی شکل پہ چلنا ہے، اس میں نظریہ ضرورت تو شروع ہو گیا پاکستان میں۔ میں اپنے سپریم کورٹ کے ججز ہیں، مجھے پتا ہے آپ کے اندر اختلافات ہیں، دیکھیں ملک کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ نے اگر اس ملک کی جمہوریت کو نہ بچایا اور آخری امید اب آپ رہ گئے، یہ تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی، کیونکہ جا رہا ہے جس طرح پاکستان جا رہا ہے، یہ ساری ہماری ڈیموکریسی کو ڈسمینٹل کیا جا رہا ہے۔ سارے جو جمہوریت کے ادارے ہیں وہ ایک ایک کر کے تباہ کیے جا رہے ہیں۔ یہ جمہوریت نہیں ہے اب۔ ہم تو میں بیٹھا ہوتا ہوں ہر روز، کس دن آ کے مجھے پکڑ لیں گے، ایک دم انٹرنیٹ بند کر دی پکڑ کے، یعنی کون سی جمہوریت میں ہوتا ہے؟ سارے لوگوں کو جیلوں میں ڈال دے، مجھے یہ نہیں پتا میں اب کسے کانٹیکٹ کسے کروں، میرے سے کانٹیکٹ ہی کوئی نہیں ہو رہا، نہ مجھے لیڈرشپ ملتی ہے نہ کوئی ملتا ہے۔ جو میں زوم پہ میٹنگ کرتا تھا انہوں نے وہ انٹرنیٹ بند کر زوم ہی ختم کر دیا۔ تو میں تو تیار بیٹھا ہوں کہ جو بھی کرنے کے لیے آئیں گے، جب بھی پکڑے گے، میں تو خیر تیار بیٹھا ہوں، ہر روز تیار ہوتا ہوں۔ لیکن میں آپ سے سپریم کورٹ کے ججز صاحبان، دیکھیں قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور یہ آپ کی یونٹی اس قوم کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کے اوپر اب ہے کہ اس ملک کی جمہوریت کے لیے سٹینڈ لیں۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک کو آپ بچائیں کہ یہ ٹوٹل جنگل کا قانون، بنانا ریپبلک بن رہا ہے ہمارا ملک۔ یہاں کسی شہری کو اس وقت آواز اٹھاتا ہے، کوئی تنقید کرتا ہے، اس کو یا اٹھا کے لے جاتے ہیں یا اس کو مارے پڑتی ہیں یا ان کی بزنسز بند کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہم وہ ہٹلر کے گسٹاپو کے دنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔
یعنی ہمارے لیے تو بہت دن آ گئے. تو موزز سپریم کورٹ کے ججز صاحبان، یہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اللہ ان لوگوں کو، جن لوگوں کو ذمہ داری دیتا ہے، ان کے اوپر امتحان بھی بڑا ڈالتا ہے. یہ آپ کے اوپر ہے، ہماری جو رئیس جمہوریت ہے اس کو بچانا، کیونکہ ہمیں اور اب کوئی امید نہیں نظر آ رہی. آخر میں القادر کے اوپر دیکھیے چیزیں، اب آپ نے ایسے سمجھ رہے ہیں کہ یہ ساری جو ایک کیبنٹ کے اندر فیصلہ ہوا تھا 3 دسمبر 2019 میں، اب آپ نے ایسے دیکھنا کہ آپ میرے کیبنٹ ممبر ہیں اور آپ نے کیا فیصلہ کرنا. یا میں نے سارا میرا جو کیس بنا ہوا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان آپ نے فیصلہ غلط کیا. آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ وہ القادر ٹرسٹ جو 1 سال پہلے بننا شروع ہو گیا تھا، آپ نے فیصلہ کیا اور اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہو گئی تھی اس سے 7 مہینے پہلے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ القادر ٹرسٹ میں کیونکہ آپ کو فائنینشلی فائدہ ہوا جو کہ نہیں ہوا، اس لیے آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا. اب یہ فیصلہ کیا تھا ذرا آپ نے سمجھنا کہ آپ میرے کیبنٹ ممبر ہیں. کیبنٹ کے سامنے یہ چیز رکھی گئی کہ جی ہمارے ایک ملک ریاض کے اور این سی اے ہوتا ہے نیشنل کرائمز، ان کی نیشنل کرائم ہوتی ہے ایجنسی، وہ این سی اے نے ملک ریاض کے پیسے فریز کر دیے 190 ملین پاؤنڈ انگلینڈ کے اندر. اور ورڈ یہ سنا، انہوں نے کہا یہ سسپیشس ٹرانزیکشن ہے. انہوں نے منی لانڈرنگ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں شک ہے کہ یہ پیسہ یہ وائٹ کا پیسہ. انہوں نے پیسے فریز کر دیے. ملک ریاض اور این سی اے کے بیچ میں ایک اگریمنٹ ہو جاتی ہے، ان کے وکیل اگریمنٹ کر لیتے ہیں. اس اگریمنٹ کے تحت یہ فیصلہ ہوتا ہے، ملک ریاض کہتا ہے کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے، یہ میں پاکستان میں جو میں نے سپریم کورٹ کو وعدہ کیا تھا، جو میرے پر جرمانہ لگا تھا، میں یہ اس اکاؤنٹ پہ ڈالنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ کے. ہماری کیبنٹ کے سامنے اب یہ آتا ہے کہ آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں. اگر آپ اس کو یہ اگریمنٹ کو کانفیڈینشل رکھیں گے، یعنی آپ کیبنٹ کے اندر کھولیں گے نہیں، کیونکہ انہوں کا یہ تھا کہ جب کیبنٹ میں اگریمنٹ کھلے گی تو وہ پبلک ہو جائے گی، کیونکہ کیبنٹ کے منٹس پبلک ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کیونکہ وہ پبلک ہو جائے گی اس لیے ہم اس کو کانفیڈینشل رکھتے ہیں، لیکن اگر عدالت کھولنا چاہے تو وہ کھول سکتی ہے، یا کوئی ایجنسی نیب کوئی کھولنا چاہے کھول سکتی ہے. یہ تھی اگریمنٹ. لیکن اگر آپ یہ نہیں مانتے، اب یہ ذرا غور سے سنیں، اگر آپ اس کو کانفیڈینشل نہیں رکھتے تو آپ کو پاکستان کی گورنمنٹ کو برطانیہ کے اندر جا کے کیس کرنا پڑے گا کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے یہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہو کے گیا ہے، اور آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہوئی ہے. اب سمجھ گئے؟ اب اگر آپ یہ کیس ہار گئے تو یہ پیسہ انگلینڈ میں رہ جائے گا، یہ آپ کا 190 ملین پاؤنڈ چلا جائے گا، یہ انگلینڈ میں رہ جائے گا. تو اگر آپ کو کیس جیت جاتے ہیں تو پھر وہ پاکستان میں آئے گا، اور وہ دوسری مد میں آئے گا. وہ آئے گا اس مد کے اندر کہ یہ جو سپریم کورٹ کی جو اکاؤنٹ ہے اس میں نہیں جائے گا، وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو آ جائے گا منی لانڈرنگ. اب کیبنٹ کے اندر ڈسکشن کیا ہوتی ہے؟ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ $100 ملین پاکستان لٹیگیشن میں، یعنی ہم وکیلوں کو دے بیٹھے ہیں اور پیسہ ڈوب چکا ہے $100 ملین، اور کچھ نہیں ہمیں ملا واپس. ہمیں کوئی الیکشن سے آج تک ایک آنا نہیں ملا، اور انہوں نے کہا یہ 5-6 سال لٹیگیشن چلے گی، اور کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ ثابت کر سکیں گے کہ جی منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے آپ کی، اور اگر آپ نے ثابت نہ کیا تو یہ پیسہ انگلینڈ چلا گیا. اب یہ تھا کیبنٹ نے کیا فیصلہ کیا، آپ کیا فیصلہ کریں گے کہ کیا مجھے 190 ملین پاؤنڈ مل رہے وہ پاکستان آ جائے اسی وقت؟ ہمیں بڑی ڈالرز کی ضرورت تھی، ہمیں ہمیشہ ہوتی ہے، آج بھی ہمیں ڈالرز کی ضرورت ہے، اور کبھی اتنا پیسہ پاکستان نہیں آیا. کیا ہم اس پیسے کو فوری طور پہ لے آئیں اور اسٹیٹمنٹ میں کر دیں، یا پھر ہم قانونی کارروائی میں پڑیں جو کہ 5-6 سال چلے گی اور پتہ نہیں پیسہ آئے گا نہیں؟ مجھے ایک آدمی بتا دیں کہ جو اس سے اختلاف کرے گا کہ وہ پیسہ پاکستان لے آؤ. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سا احمق ہوگا جو پتا ہوگا کہ آپ نے کیس بھی نہیں، یعنی کون سا یہ جوا کھیلے گا
اور 5-6 سال انتظار کرو اور ہو سکتا ہے پیسہ ہی نہ آئے. تو ساری کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ جناب ٹھیک ہے, کانفیڈینشیل اگریمنٹ ہم مان لیتے ہیں, پیسہ پاکستان آ جاؤ. پیسہ پاکستان آ گیا, اسٹیٹ بینک کے اندر ڈپازٹ ہو گیا, سپریم کورٹ کے اندر وہ پیسہ ڈپازٹ ہو گیا 190 ملین پاؤنڈ. اب اگلی بات, اب نیب مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ نے یہ اس لیے بدنیتی سے کیا کیونکہ آپ نے ملک ریاض نے آپ کے لیے القادر ٹرسٹ جو ہے وہ اس نے جو سارا اس کا اسپانسر وہ تھا, تو آپ نے اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے کر دیا. سمپل ہے. آج آپ کے پاس 190 ملین پاؤنڈ پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں. نیب آج کہے کہ یہ غلط مات میں پیسہ آ گیا ہے, آپ جا کے انگلینڈ کے اندر کیس کریں اور ثابت کر دیں کہ منی لانڈرنگ کا پیسہ اور وہ ادھر سے ادھر چلا جائے گا. یعنی آپ کو کون روک رہا ہے اس چیز میں؟ کیونکہ آپ نے صرف ثابت کرنا ہے کہ منی لانڈرنگ کا پیسہ, جا کے کیس کر کے کر دیں, پیسہ تو پاکستان آ گیا. تو کون چیز کیا آپ کو روک رہی ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غلط بات میں چلا گیا تو آپ کے پاس تو اپرچونٹی ہے, نیب تو کیس کر سکتا ہے, کیوں نہیں کیا ابھی تک کیس؟ صرف مجھے ذلیل کرنے کے لیے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ذاتی طور پہ فائدہ ہوا. اب القادر کیا ہے؟ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب بھی مجھے اللہ نے موقع دیا, 2 چیزیں میں نے کی. رحمت للعالمین اتھارٹی سیٹ اپ کی کہ میں اپنے بچوں کو سیرت نبی اسکولوں سے شروع کریں, ریسرچ کروائیں, ہمارا کیریکٹر بلڈنگ شروع ہو. ہماری اخلاقیات بالکل ختم ہو چکی ہے, اس کو ہم اٹھائیں اپنے نبی کی سیرت کے ذریعے. اور دوسرا میں نے یہ یونیورسٹی رحمت اللہ عالمین اتھارٹی, اور یہ دوسرا یونیورسٹی کا سوچا, القادر یونیورسٹی, جس میں ہم نے کوشش یہ کی کہ سیرت نبی کے اوپر ہم ریسرچ کریں. انٹرنیشنل اسکالرز کو میں نے انگیج کیا, اور پھر ٹیکنالوجی بھی پڑھائی جائے بچوں کو. یہ اس کا مطلب تھا کہ ماڈرن ٹیکنالوجیز بھی پڑھائیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایسی, اور ساتھ ساتھ اپنی لیڈرشپ ڈیولپ کریں سیرت نبی کے اوپر, ان کے کیریکٹر کے اوپر, اور لوگوں تیار کریں. میری جو بیوی بشرا بیگم, ان کے اوپر وارنٹ نکال دیے گئے. کس چیز کے؟ کہ وہ ایک ٹرسٹی ہے. ان کو میں نے ٹرسٹی رکھا. کیوں ٹرسٹی رکھا؟ کیونکہ سیرت نبی میں ان کو انٹرسٹ ہے, انہوں نے بڑی پڑھا ہوا ہے اس چیز کے اوپر, انہوں نے پڑھا, یعنی وہ ان کا شوق ہے کہ یہ سیرت نبی پھیلائی جائے, تو اس کو ٹرسٹی رکھ دیا. ٹرسٹی کو لکھا ہوا ڈیڈ میں نہ ایک آنا مل سکتا ہے, نہ ان کی تنخواہ ہے, نہ کوئی پیسہ مل سکتا ہے, نہ ان کا پراپرٹی میں کچھ ہے, ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ٹرسٹی کا صرف کام ہوتا ہے کہ جس وجہ سے ٹرسٹ بنا تھا, مثلا شوکت خانم ہے, تو شوکت خانم اگر غریبوں کا 75% مفت علاج ہونا تھا کینسر کا, تو یہ 50% کر دے. یعنی اس لیے ہوتا ہے ٹرسٹ. جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ, باقی پروفیشنل چلایا جاتا ہے, چاہے وہ القادر ہو, چاہے نمل یونیورسٹی, چاہے شوکت خانم. نہ مجھے 1 روپے کا فائدہ آج تک شوکت خانم سے ہوا ہے, نہ نمل یونیورسٹی سے ہوا, اور نہ القادر سے ہوا. کیونکہ القادر ایک پروفیشنل اب وہ چل رہا ہے, وہاں سارے بچوں کو مفت تعلیم مل رہی ہے, جو بھی القادر میں پڑھ رہے ہیں سب کو مفت مل رہی ہے. اور ان کو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اس کا مقصد کیا. یہ کہہ رہے ہیں نیب کہ مجھے ذاتی طور پہ فائدہ ہوا. کدھر؟ اچھا, کیونکہ پیسے کا تو کوئی بتا نہیں سکتے, مجھے کیا پیسے کا فائدہ ہوا؟ تو کہہ رہے نہیں, سیاسی طور پہ آپ کو فائدہ ہوا, کہ جس طرح القادر سے میری سیاست چل گئی. یہ ہے کیس. میں صرف آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ اتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے, لوگوں کو بتا. 4.5 گھنٹے مجھے نیب میں بٹھایا, اور بار بار یہی پوچھتے رہے کہ جی دیکھیں آپ کو تو اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے. اور ملک ریاض کو آپ نے کیوں کیا؟ بھئی ملک ریاض کو اس لیے کیا کہ پاکستان کے سب سے بڑا بلڈر ہے وہ ہے ملک ریاض. اور ملک ریاض, میرا کیا انٹرسٹ تھا, وہ اس کے پاس جو موبلائزنگ اکوپمنٹ ہے وہ سب سے تیزی سے کام کرتا ہے. یعنی وہ اگر آپ اسے کہے, کوئی اتنی تیز کام نہیں کرتا جتنا ملک ریاض کی کنسٹرکشن کرتی ہے. میرا انٹرسٹ کیا تھا کہ وہ جلدی سے سیٹ اپ ہو القادر, جتنی جلدی سیٹ اپ ہو, اور میں اگر پرائم منسٹر تھا میں ان کو فائدہ پہنچا سکوں, انٹرنیشنل اسکالرز لا سکوں, ہوتے وہ اس وقت. میرا تو صرف یہ انٹرسٹ تھا. اور مجھے اس سے کیا انٹرسٹ ہے؟ جس طرح شوکت, ہر سال شوکت خانم میں 9 ارب روپیہ اکٹھا ہوتا ہے, تو کیا وہ میری ذات کے لیے ہو رہا ہے؟ اس لیے میں چاہتا تھا کہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جس طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں, اور مجھے جو انہوں نے پکڑا تھا نیب میں وہ اتنی کہ انہوں نے 28 کو ایک دم ہم
میری جو انکوائری کو انویسٹیگیشن میں بدل دیا. مجھے انکوائری رپورٹ ہی نہیں دکھائی, اور 28 کو انکوائری سے انویسٹیگیشن کرتے ہیں, 1 تاریخ کو میرا وارنٹ نکال دیتے ہیں, اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ قانون کہتا ہے کہ انکوائری میں میرا جواب آنا چاہیے. اور جس دن میں اٹھاتے ہیں مجھے وہاں سے رینجرز آ کے مجھے جس آپ کے سامنے جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا مجھے اٹھانے کا, اس دن میں بیل لینے کے لیے بیٹھا ہوا تھا, کیونکہ ہمیں اخباروں سے پتا چلا کہ انہوں نے انویسٹیگیشن کر دیا. کوئی انصار عباسی کا آرٹیکل آیا 30 اپریل کو, تب ہمیں پتا چلا کہ انہوں نے انویسٹیگیشن کر دیا. میرے وکیل نے لکھا لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کو, یہ کیا مذاق ہو رہا ہے. تو میں اس دن اسلام آباد ہائی کورٹ اس پہ جا رہا تھا عدالت میں, جب انہوں نے ادھر سے اغوا کر کے باہر لے گئے اور پکڑ کے. جب میں جب جیل میں پہنچا تو پہلے ہی دفعہ تب انہوں نے مجھے انکوائری رپورٹ دکھائی. تو یہ تھا سارا ڈرامہ. میں نے کہا آپ سب کو بتا دوں. آخر میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, یہ جو برا وقت ہے یہ ایک اللہ کا نظام ہے, اس میں ہمیں صبر کرنا چاہیے. کوئی ہمیں اس میں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. قوموں کی زندگیوں میں کئی میرے لوگ بہت مشکلوں سے گزر رہے ہیں, لیکن باقی ساری قوم کو میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ اس طرح کی غلامی, یہ شذیدیت, اس طرح کی غلامی کو قبول کرنے سے بہتر ہے مر جاؤ. اللہ نے آزادی کو کیوں اتنا بڑا رتبہ دیا؟ کیوں جو انسان اپنی آزادی کے لیے لڑتا ہے اللہ نے اور مرتا ہے تو اس کو شہید کہتا ہے, اور جو بچتا ہے اس کو غازی کہتا ہے. پیغمبروں کے بعد شہید کا سب سے بڑا رتبہ ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو بتایا ہے کہ انسان آزاد میں نے پیدا کیا ہے, لا الہ الا اللہ. وہ کسی انسان کی غلامی کے لیے نہیں اس نے ہمیں پیدا کیا. یہ جو ہمیں غلامی کروا رہے ہیں کہ پکڑ کے جناب وہ دبا کے, گلا دبا کے اور کہے کہ جناب میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں, اس لیے نہیں پیدا کیا. اور قوم جب ظلم کے سامنے سر جھکا دیتی ہے, خوف کے بت کے سامنے جھک جاتی ہے, وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. اس لیے حوصلہ رکھنا ہے. آپ کا کپتان جب تک اس کے اندر خون ہے وہ کھڑا ہے, آخری گیند تک لڑنے والا کیپٹن ہے آپ کا. ہار ماننے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. جو بھی یہ کریں گے میں اس کے لیے تیار ہوں. اسی قوم کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کسی صورت ہار نہیں ماننی.